سے راہل گاندھی نے ووٹ چوری کے تعلق سے انکشافات کیے ہیں اس وقت سے اپوزیشن نے بہت بڑا محاذ کھول دیا ہے بی جے پی حکومت کے خلاف۔ اس سے نہ صرف بی جے پی حکومت بلکہ الیکشن کمیشن کے بھی ہوش اڑ گئے ہیں اور وہ کسی قسم کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ وہ کچھ بھی جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ نہ اس سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ میں کوئی بیان دیا، اور جو بیان الیکشن کمیشن کی طرف سے دیا جا رہا ہے وہ بھی عجیب و غریب بیان ہے، جسے سن کر نہ صرف لوگ ہنس رہے ہیں بلکہ یہ کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنی صفائی میں یہ کیا کہہ رہا ہے، اسے اس قسم کا بیان نہیں دینا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے وضاحتی بیان میں یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ووٹر جس کا گھر نہیں ہے، جس کے لیے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر وہ فٹ پاتھ پہ رہتا ہے تو اس کا وہی گھر ہے اور اس کا پتہ بھی وہی ہے، گھر نمبر 0، تو اس قسم کے لوگوں کے لیے کیا وہ ووٹر نہیں بن سکتے ہیں؟ اگر ایسا بیان الیکشن کمیشن کی طرف سے دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے اور وہ ووٹر بن جاتا ہے تو اس کا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا آدھار کارڈ بھی جعلی ہوگا، اس کا راشن کارڈ بھی جعلی ہوگا، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اس کے آدھار کارڈ پہ کہاں کا پتہ لکھا جائے گا، کس کا پتہ لکھا جائے گا، اس کے راشن کارڈ پہ کس جگہ کا ایڈریس لکھا جائے گا، یا اس کے پاسپورٹ یا دیگر جو بھی ڈاکومنٹس ہے اس پہ کس کا ایڈریس لکھا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کو اس قسم کی باتیں کر کے نہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کا راستہ اختیار کیا ہے بلکہ ان کو واضح طور پہ کہنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر وہ ان معاملات میں نہیں الجھے ہیں تو وہ صفائی پیش کریں کہ کس طرح سے ایک ایک کمرے میں 80 لوگ سوتے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں۔ جس طرح سے پتہ لگا ہے کہ ایک ہی روم میں 80 لوگوں کے نام رجسٹرڈ ہیں، 80 لوگوں کے نام اسی کمرے سے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں، اور ان کا الیکشن کارڈ اسی ایڈریس پہ بنایا گیا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک کمرے میں 80 لوگ کس طرح سے رہ سکتے ہیں؟ اس سے الیکشن کمیشن نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس کمرے میں کبھی آ کر کے وہ سوتے ہیں، کبھی کوئی دن میں سوتا ہے، کبھی کوئی رات میں سوتا ہے، کبھی کوئی شام کو سوتا ہے، کبھی کوئی کسی اور وقت میں آ کے سوتا ہے، تو 80 لوگوں کا پتہ اسی ایک گھر کا ہے۔ تو ان سب معاملات پہ الیکشن کمیشن نے جو وضاحت پیش کی ہے وہ بھی عجیب چونکا دینے والی ہے، اور خود الیکشن کمشنر جو ہیں وہ کچھ پریشان سے نظر آ رہے تھے۔ جو انہوں نے پریس کانفرنس میں جس قسم کا بیان دیا ہے اس سے وہ خود پریشان نظر آ رہے ہیں، اور اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ کچھ کہنے سے کترا رہے ہیں، کچھ کہنا نہیں چاہتے ہیں، اور جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ دلائل کے طور پہ پیش نہیں کر پا رہے ہیں۔ انہی سب معاملات کو لے کر راہل گاندھی سڑکوں پہ اتر آئے ہیں، پوری اپوزیشن سڑکوں پہ اتر آئی ہے۔ آج راہل گاندھی نے بہار میں بہت لمبی ریلی نکالی جس میں آر جے ڈی کے لیڈر تیجسوی یادو بھی شامل تھے، جن کا عوام نے زبردست استقبال کیا۔ سڑکوں پہ انہیں پرجوش طریقے سے استقبال کرتے ہوئے راستوں سے گزرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ماحول بن رہا ہے جس کا اثر بہار کے اسمبلی چناؤ پہ ضرور پڑے گا، کیونکہ یہ اثرات ایسے ہیں کہ عوام سب دیکھ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں، جس کا نتیجہ بہار کے اسمبلی چناؤ پہ ضرور ہونے والا ہے، پڑنے والا ہے، اور
اس بار بہار کے اسمبلی چناؤں کا نتیجہ کچھ الگ ہی ہوگا، جس کا واضح طور پہ لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔